الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ ہمارا فضل ہمدرد کے رد میں وہ بیان ہے کہ جو پہلے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔ وہ محفل کا بیان تھا تو اس میں کچھ حصہ جو تھا وہ بچ گیا اور باقی حصہ ضائع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جواب ادھورا رہا اور یہ دوبارہ ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے۔ وہ فضل ہمدرد کی جو باتیں میں نے عرض کی تھی وہ 5 تھیں۔ ان میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی جو احادیث ہیں 2 والی وہ اور 2 ترمذی شریف کی، اور جو بخاری شریف کی حدیث پاک تھی اس میں اس نے جو اعتراض کیا تھا وہ حدیث کو موضوع بنانے کے لیے یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو اپنے زعم میں کم کرنے کے لیے اور اس کے ضمن میں اپنی ہی بنائی ہوئی گستاخی ثابت کرنے کے لیے اس نے جو زور لگایا تھا وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ خرچہ کے بڑھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزاری کر رہی تھی تو ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو ایک یہ آوازوں کا بلند ہونا، یہ اس نے اس کو غیر شرعی ثابت کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اشارتاً کیا لیکن کوشش اس کی اور مدعا اس کا یہی تھا۔ اور اس میں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا اور پھر ازواج مطہرات کا اندر چلے جانا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ اے عمر تجھ سے شیطان بھاگتا ہے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس رستے پہ تو ہوتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ کیسا ماجرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ازواج مطہرات کی آوازیں بلند ہوتی رہی تو سرکار نے منع نہیں کیا کہ وہ شیطانی کام تھا معاذ اللہ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اندر بھاگ گئے، تو کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شیطانی کام ہوتا رہا؟ اس کی جو شروحات ہے احادیث کی وہ پڑھنی بڑی ضروری ہے تاکہ یہ جو اس کا پھیلایا ہوا ایک شوشہ ہے وہ ختم ہو سکے۔ اس میں عمدۃ القاری شریف کی یہ میرے پاس جلد ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور شرح ہے، یہ جلد نمبر 15 ہے دارالکتب العلمیہ کی۔ اسی میں آپ اسی حدیث پاک کے تحت حدیث نمبر 3294 اسی کے تحت جہاں پہ آپ کی ازواج مطہرات کلام فرما رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اسی کے تحت شرح میں ارشاد فرماتے کہ یحمل علی انہ کان قبل النہی عن رفع الصوت، فرماتے کہ احتمال کیا جاتا ہے کہ جو ازواج مطہرات کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں وہ رفع صوت کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کے شان نزول سے پہلے کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں عن رفع الصوت انہ کان قبل النہی عن رفع الصوت، کہ یہ جو رفع صوت کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب رفع صوت کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے تو اس وقت وہ حکم حرمت ثابت ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ جاہل شخص کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی کام تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند ہو رہی تھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دے کر بھاگ گئی، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کے خلاف فعل ہو رہا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہ ڈری، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ڈر گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ازواج مطہرات کی آوازیں اس وقت بلند ہو رہی تھیں کہ جب یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیت ہی نہیں تھی، حکم خدا موجود ہی نہیں تھا، تو پھر اس وقت گستاخی کیسے ہو سکتی ہے اور شیطانی کام کیسے ہو سکتا ہے، قرآن کے حکم کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جہالت جب سر پہ چڑھ جائے تو پھر اس وقت ایسے ہی مفتی پیدا ہوتے ہیں کہ جو اہل سنت کے لبادہ میں رفض کا کام کرتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اہل سنت کے لبادے میں چھپتا ہے۔ تو یہ عمدۃ القاری کی 15 نمبر جلد پڑھیں، اس میں آپ کو یہ واضح ہو جائے گا
کہ یہ نہ شیطانی عمل تھا، نہ شیطانی کام تھا، اور نہ ہی اس میں ایسی کوئی بات تھی۔ ہاں اگر یہ بات کہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کر پھر کیوں چلی گئیں، اس کا جواب یہ جو چاروں احادیث پر جو اس کا مدعا یہی ہے کہ عمر فاروق کی شان کو ان احادیث سے ختم کرنے کی کوشش ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے شیطان کا ڈر جانا یہ آپ کی انفرادیت میں سے، یہ انفرادیت ایسی ہے، اسی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 15 میں علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں، علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ احتمال کیا جاتا ہے کہ شیطان اور اس کے مددگار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور رہتے تھے، وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کو کوئی رستہ نہ ملتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی حملہ کر سکتے۔ فرماتے ہیں فَيَيْأَسُ الشَّيْطَانُ مِنْ أَنْ يُوَسْوِسَ فِيهِ فَتَتْرُكْهُ وَتَسْلُكُ غَيْرَهُ، فرماتے ہیں کہ اور وہ شیاطین جتنے بھی تھے اور اس کے مددگار جتنے بھی تھے وہ مایوس ہو چکے تھے اس بات سے کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال سکیں۔ اب شیطان مایوس ہو گیا کہ عمر فاروق کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے ڈرتا ہے۔ جب وہ ہیبت سے ڈرتا وسوسہ نہیں پا سکتا تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی حیثیت ہے، اور انفرادی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب اس میں یہ چاروں احادیث پر جو اعتراض ہے یہ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اب یہ جو کلپ اس کا چڑھا ہوا ہے وہاں پہ مفتی اہل سنت لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ مفتی اہل سنت خود کو کہلاتا ہے یا روافظ نے اس کو یہ لقب مفتی اہل سنت کا دیا ہے تو یہ لقب اس کو مبارک ہو۔ ہم تو ایسوں کو مفتی نہیں مانتے ہیں کہ جن کو اصطلاحات کا ہی نہ پتہ ہو، مسئلہ کیسے اخذ کرنا ہے اور کون سی حدیث کیسے ہے۔ 1400 سال سے یہ روایت چلتی ہوئی آ رہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے مناقب میں، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ گستاخی، اس جاہل کو پتہ چل گیا یہ گستاخی ہے۔ یہ ہے مرات المناجی شرح مشکات المصابیح، حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جلد نمبر 8 ہے، اس کا صفحہ نمبر 304 ہے۔ یہی حدیث پاک مشکات شریف میں، اور اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ ہے مفتی اہل سنت، اور اس حدیث سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیسے بیان ہو رہی ہے یہ ان سے پوچھئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ تو کمزور عورتیں ہیں، تمہاری ہیبت کا تو یہ حال ہے کہ شیطان جیسا مردود سخت تر جن بھی تم سے ڈرتا ہے، تمہیں دے کر بھاگتا ہے، راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان عورتوں کا یہ کام شیطانی تھا یا اس وقت شیطان وہاں موجود تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہ بھاگا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھاگ گیا۔ اب یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاف فرما رہے ہیں اس بات کو کہ جس سے اس نے الزام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ اسے گستاخی لازم آتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہو اور وہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ فرمان عالی کا مطلب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے جو فرمایا مسکرا کے کہ تجھ سے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان تیرا راستہ چھوڑ جاتا ہے، فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر یہ عورتیں تو کمزور ہیں، یہ تو کمزور عورتیں ہیں، تمہاری ہیبت کا تو یہ حال ہے کہ شیطان جیسا مردود اور سخت تر جن بھی تم سے ڈرتا ہے، تمہیں دے کر بھاگتا ہے، وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ پھر وضاحت فرماتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت وہ شیطانی کام ہو رہا تھا یا شیطان وہاں پر موجود تھا۔ فرمایا نہیں، فرماتے ان عورتوں کا یہ مطلب نہیں کہ ان عورتوں کا یہ کام شیطانی تھا یا اس وقت شیطان وہاں موجود تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہ بھاگا، حضرت عمر سے بھاگ گیا۔ لو حضرت، یہ ہیں حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اہل سنت، جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہ دماغ میں اگر خباثت نہ ہو تو پہلے ان کو پڑھا تو ہوگا، یہ تو نہیں ہے کہ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن بس یہ ہے کہ وہ رفض پھیلانا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، بس یہی معاملہ ہے۔ یہ تھا بخاری اور مسلم کی جو احادیث پر اس نے اپنا وہ دماغ کے اندر چھپا ہوا جو غبار تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بغض کا، وہ جو نکالا تھا، یہ اس کا جواب تھا۔ اگر اس کی مزید وضاحت پڑھنی ہو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری پڑھیں، اور
فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ سارا معاملہ صاف فرماتے ہیں، یہاں پر کوئی گستاخی لازم نہیں آتی ہے۔ اور عورتوں کا، ازواج مطہرات کا آوازوں کا بلند ہونا وہ غیر شرعی نہیں تھا۔ غیر شرعی تب ہوتا کہ جب رفع صوت کی آیت کے نزول کے بعد کا واقعہ ہوتا، وہ تو پہلے کا واقعہ، تو غیر شرعی کیسے ہو گیا؟ اب اس نے جو تیسری بات بنائی وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جہاد سے واپس تشریف لے کر آئے تو ایک عورت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو صحیح و سلامت واپس بھیجے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور کچھ گاؤں گی۔ یا رسول اللہ انی نظرت ان اضرب علی رأسک بالدف قال اوفی بنظرک، یہ میں سنن ابی داؤد شریف سے پڑھ رہا ہوں، یہ معالم السنن اس کی شرح ہے۔ اور ترمذی شریف کی جو حدیث پاک ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جو اس نے خباثت پھیری تھی اس معاملے میں، وہ حدیث پاک کا نمبر اس میں موجود ہے۔ اب اس نے اس میں جو بات کہی ہے کہ عورت نے کہا کہ میں دف بجاؤں گی اور کچھ گاؤں گی، اور اس نے کہا کہ دف بھی بجاتی رہی اور گاتی رہی یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ گاتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ عثمان غنی بھی آئے رضی اللہ عنہ، وہ گاتی رہی، آپ بھی بیٹھے رہے، وہ بھی بیٹھے گاتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بھی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما، تینوں کبار صحابہ بھی تشریف فرما رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ بیٹھے رہے، وہ گاتی رہی۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے دف کو نیچے رکھا، اوپر بیٹھ گئی اور خاموش ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر سے بھاگتا ہے، وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک اس نے بیان کی اور کہا جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطانی کام ہوتا رہا، ابوبکر صدیق کے سامنے شیطانی کام ہوتا رہا معاذ اللہ، عثمان غنی مولا علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ مجمعین کے سامنے شیطانی کام ہوتا رہا تو شیطان ہی بھاگا، عمر فاروق آئے تو شیطان بھاگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جاہل جب علم کے دریا میں غوطہ زن ہو تو پھر ان کا حال یہی ہوتا ہے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، نہ ان کو خدا ملتا نہ مثال صنم ہوتا ہے۔ اس میں اس نے دو باتیں بنائی، ایک دف اور ایک غنا، کیونکہ اس نے کہا تھا اتاغن نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ گاؤں گی، اور میں نے نظر مانی کہ آپ کے سامنے دف بجاؤں گی، یہ دو باتیں اس نے کہی ہیں۔ اب یہ دونوں باتوں کو اس نے شیطانی کام کہا ہے۔ اب اس بے وقوف سے کوئی بندہ اتنا پوچھے کہ تجھے دف کے احکام کا پتہ ہے، تجھے غنا کے احکام کا پتہ ہے، جب نہ تجھے دف کے احکام کا پتہ ہے نہ تجھے غنا کے احکام کا پتہ ہے، تو کیسے اتنا بڑا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطانی کام کا لگا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور صحابہ کی خاموشی اس پر ظاہر کر رہا ہے؟ یہ سنیے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں غنا کی۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ غین، نون اور الف، غنا آگے حمزہ، یہ غنا ہے۔ یہ میرے پاس ہے کتاب کف الرعاء، حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 59 پر یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کی تنبیہ ثالث میں اقسام الغنا صفحہ نمبر 59 ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے الغناء بالمد والکسر ہوا رفع الصوت بالشعر، فرماتے ہیں کہ غنا یہ ہے بالمد والکسر، کہ الفاظ کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا، اسے غنا کہا جاتا ہے۔ ہوا رفع الصوت بالشعر، پھر اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ شعر کو بلند آواز سے پڑھنا، یعنی بلند آواز سے جب شعر پڑھا جائے گا تو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، اس بلند آواز سے کھینچ کر پڑھنے کو غنا کہا جاتا ہے۔ یہ غنا کی تعریف ہے جو اس نے کہا تھا نا اتغن نہیں، میں کچھ گاؤں گی، یہ وہ
شعر کو پڑھنا بلند آواز سے اور کھینچ کر پڑھنا، اور جب بلند آواز سے پڑھا جائے گا، جیسے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، حمد باری تعالیٰ پڑھی جاتی ہے، کہ اس کی مدح میں کوئی کلام پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت بلند آواز سے طرز لگا کے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جس طرح کلام الہی کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو پھر اس وقت آواز میں ایک خوبصورت سا غنا پیدا کر کے پھر اس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو لحن کہا جاتا ہے، خوبصورتی آواز کہا جاتا ہے، یہ ساری اس وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اور نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں جیسے یہ ہے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، اب یہ عام سا پڑھ دیا، اب کوئی اس کو طرز لگا کے پڑھے تو وہ لمبا کر کے پڑھے گا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، اب ایسا پڑھیں گے۔ جو سادہ پڑھنا وہ عام شعر ہے، جو طرز لگا کے پڑھنا بلند آواز سے پڑھنا اس کو غنا کہتے ہیں۔ اور غنا جو ہے اس کا حکم یہ اسی کتاب میں ذکر فرماتے امام ابن مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ حمد باری تعالیٰ میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو اور شرعی اشعار پر ہو تو اس پر غنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے رجسی اشعار، کیا غزوہ خندق کے موقع پر نہیں پڑھے گئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غنا کے ساتھ اشعار پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنا کے ساتھ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اور شرعی اشعار ہوں اور غنا کے ساتھ پڑھے جائیں تو یہ جائز ہوتے ہیں۔ حضرت اس بات کو سنیں، غنا کے ساتھ شرعی اشعار پڑھنا جائز ہوتے ہیں کہ جس میں اسلام کے مداح ہو۔ ہاں جب وہ کسی عورت یا شراب یا کسی ایسی چیز کی طرف جائیں کہ جو نفس کو ابھارتے ہوں تو پھر وہ حرام ہوتے ہیں، یہ غنا کا حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جو اشعار پڑھے جا رہے تھے وہ یہی اشعار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی، صحیح و سالم واپس آنا، اللہ سے منت ماننا اس عورت کا یہ اس معنی میں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرے گی اور اللہ کا شکر ادا کرے گی ان اشعار میں۔ ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شیطانی اشعار پڑے گی، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ وہ بات یہ تھی، وہ غنا تھا، تغنی کا معنی یہ تھا۔ اب دوسری بات سنیے، اب دف اور غنا کو گانا کہا تھا۔ گانے میں اور اشعار پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا عن الرقص والدف وعن حضور السماعات، کہ حضور یہ فرمائیے کہ رقص اور دف کی جو محافل ہیں ان کو سننے کے لیے وہاں پر جانا، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کون فرماتا؟ امام ابن جہر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے خاتمہ میں اس فتویٰ کو ارشاد فرمایا جو امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ فرماتے ہیں لَكِنَّهُ لَمْ يَأْتِ قَطُّ شَرِيَّةٌ طَلَبَتْهُ وَجَعَلَتْهُ الْقُرُبَاتِ وَالْقَائِلُونَ بِحِلِّ قَالُوا بِهِ كِسْوَاهُ مِنْ أَحْوَالِنَا الْعَادَاتِ۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی رقص اور دف ان کا قائل ہو یا رقص اور دف بجاتا بھی ہو رقص کرتا بھی ہو، فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ان کے قائل نے کبھی ان کو شریعت نہیں بنایا اور نہ ہی ان کو کبھی قرب کا ذریعہ جان کر ادا کیا ہے، بلکہ جو قائل ہیں اس کی حلت کے وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہماری بعض عادات مباح ہوتی ہیں ایسے یہ بھی مباح ہے۔ حضرت جیسے ہماری بعض حالتیں مباح ہوتی ہیں ایسے یہ بھی مباح ہے۔ اب دف جو بجانا تھا، جو دف تھی وہ مباح تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت عطا فرمائی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت حکم ارشاد فرمانا ہے کہ ٹھیک ہے اگر منت پوری کرنی ہے تو بجا لے، اگر منت نہیں تو پھر نہ دے، یہ امر مباح تھا۔ امر کی کتنی قسمیں ہیں وہ آپ کو پتہ، اصول فقہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ امر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور یہ امر مباح تھا، اباحت کے لیے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ارشاد فرمایا۔ اور دف اس وقت مباح بنی تھی اور اسی طرح غنا اس وقت مباح تھا، وہ شیطانی کام نہیں رہا تھا۔ دف بجانا بغیر چھلے کے اور گھنگرو کے، اور اس دف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ اشعار پڑے گئے، وہ اس وقت مباح کے سلسلہ میں تھا، وہ حرام نہیں تھا، شیطانی فعل نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں سے مفتی بنے ہوئے ہیں، جب اشیاء کے احکام کا نہیں پتا تو پھر اس وقت کیسے اتنی لمبی چوڑی باز کر سکتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ بات کہنے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ جی دیکھیں ان سے تو گستاخی لازم آتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ بخاری یہ ترمذی شریف کی جو حدیث پاک تھی شاید حدیث نمبر 3690 شاید یہی حدیث پاک ہے. اور اس کے متصل حدیث پاک جو اس نے ذکر کیا، اس حدیث میں جو میں نے ابھی ذکر کیا، اس حدیث میں دو تھے، ایک دف اور ایک غنا. اور جو بخاری و مسلم کی حدیث پاک تھی اس میں یہ اور ازواج مطہرات کا آواز بلند ہونا تھا. اور چوتھی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں کہ شیطان بھاگتا تھا. اور پانچویں جو اس کی وجہ تھی، اس نے اس حدیث پاک میں کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو باہر ایک حبشی عورت تھی کہ جو کچھ گا رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مجھے کہا کہ اے عائشہ تم بھی آ کر دیکھو. تو فرماتی ہے کہ میں بھی اس کو دیکھنے لگ گئی. اب اس نے خباثت کرتے ہوئے یہاں پر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ناچ گانا ہو رہا ہے تم بھی دیکھو آ کر. اور یہاں پر رک کر کہتا ہے کہ الفاظ پر توجہ رہے، ذرا غور کیجئے گا. کس بات پر غور کرنا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے فرما رہے ہیں کہ آؤ ناچ گانا دیکھ لو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسی سوچ آنے سے پہلے بندے کو مسلمان نہیں کہلوانا چاہیے خود کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی زوجہ سے فرمائیں گے کہ آؤ ناچ گانا ہو رہا ہے کہ آگے دیکھ لو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سنیے یہ جو پانچواں اعتراض اس کا بنتا ہے، اس میں لفظ ہے تزفینو کا، تزفینو کا لفظ ہے وہاں پر. اور تزفینو کیا ہے؟ یہ زفن یزفینو زفنن مصدر سے ہے. لسان العرب پڑھیے اگر آپ کے پاس ہو تو. امید کرتا ہوں نہیں ہوگی، کیونکہ جس کے پاس عقل ہی نہ ہو کہ اس نے معیار شریعت کس کو سمجھنا ہے، اس نے شریعت سیکھنی کہاں سے ہے، احکام کہاں سے سیکھنے ہیں. جس شخص کو جاہل کو اتنا ہی پتہ نہ ہو، اس کو لغات کا کیا پتہ ہو کہ میں لغت پڑھ لوں وہاں پہ اس کا معنی کیا ہے. تزفینو کا لفظ ہے حدیث پاک میں تزفینو کا، اور تزفینو کا معنی کیا ہے؟ لسان العرب میں ہے کہ جہاں تزفینو آتا ہے وہاں معاملہ رقص کا ہوتا ہے. زفن یزفینو زفنن سے اس کا معاملہ رقص ہے. الزفن الرقص. اور رقص شریعت میں ایک حد تک جائز ہوتا ہے، جب حد سے بڑھ جائے تو پھر جائز نہیں ہوتا ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی میں شاید ایک حدیث پاک ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تو آپ رقص کرنے لگے، وجد میں آگے رقص کرنے لگے. اور یہ رقص اس وقت ہوتا ہے کہ جب کیفیت اپنے بس میں نہیں رہتی ہے. یہ مخصوص قسم کا رقص ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے. اور وہ جو عورت تھی تزفینو کا معنی وہ رقص کر رہی تھی. اب اگر وہ رقص کر رہی تھی تو اس پر ہم حکم کیسے لگائیں گے؟ کیا کوئی نئی شریعت بنائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو فعل ہو رہا ہم نے اس پر کوئی حکم لگانا ہے تو کوئی نئی شریعت لے کر آئیں کہ حکم لگا سکے کہ معذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناچ گانا دیکھ رہے تھے اس لیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. جاہل انسان وہ جب تزفینو کا لفظ آ گیا وہ رقص کر رہی تھی، بچے اس کے ارد گرد تھے، تو معیار شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کو دیکھے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا کہ نہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ملاحظہ فرما لیا تو پھر وہ شیطانی عمل نہیں رہتا بلکہ مباح کی صورت میں چلا جاتا ہے. جب وہ مباح کی صورت میں چلا گیا تو پھر اس وقت حرام نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ. اب سنیے دف، رقص اور غنا، کیونکہ وہ جو عورت جی وہ تزفین رقص کر رہی تھی اور کچھ گا بھی رہی تھی تو اس میں رقص اور غنا کا معاملہ بھی ہے اور دف کا معاملہ بھی. دف کا معاملہ بھی پہلے والی حدیث پاک. اب تینوں معاملے دف، غنا اور رقص، اب تینوں کا جو جواب ہے وہ معالم السنن میں موجود ہے اور اسی طرح سنن بہقی شریف میں جلد نمبر 10 میں شاید موجود ہے. اب یہ سنیے، یہ معالم السنن علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. آپ اس کے تحت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دف کا بجانا
یہ اطاعت کے باب میں سے نہیں ہے، التی یتعلق بها النذور، کہ جو نظر کے متعلق ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین حال یہ ہے، یعنی یہ جو عورت تھی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دف بجائی اور کچھ پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین حکم یہ ہے ان یکون من باب المباح، فرماتے ہیں کہ بہترین حکم اس کا یہ ہے کہ یہ مباح کے باب میں سے تھا، اباحت کے باب میں سے تھا۔ کیوں؟ اس لیے لما اتصل باظہار الفرح بسلامہ، کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واپس صحیح و سلامت لوٹنے پر جب خوشی کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا اور اس میں کفار اور منافقین کے دل کو رنج پہنچنا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امر مباح ارشاد فرماتے ہوئے اس کو ارشاد فرمایا کہ تو دف بجا لے۔ یہ امر مباح تھا، سارا فعلوں کا بعد القرب التی ہی من نوافل طاعات، فرماتے کہ اسی سے یہ جو اس کا دف بجانا تھا یہ نفلی طاعات میں سے ہو گیا۔ تو پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں وَلِهَذَا أَبِيحُ ضَرْبَ الدُّفِّ وَاسْتَحَبُّ فِي النِّكَاحِ، فرماتے کہ اسی طرح دف بجانا کبھی مباح ہوتا ہے اور نکاح میں تو یہ مستحب ہے۔ اب مباح بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اب مستحب اور مباح، اس پر حرام کا فتویٰ لگاؤ گے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مستحب ہے اور یہ مباح ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تلاش کریں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ تمہارے لیے جائز ہے تو پھر وہ مستحب ہو جاتا ہے، ہمارے لیے مباح ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی ہے جہالت والی بات کی اس شخص نے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حکم لگا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطانی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطانی کام ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں؟ لا حول ولا قوت، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کے حکم کی خلاف ورزی جب دیکھتے یا سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جلال والا نہ ہوتا، تعالیٰ کے رحمت للعالمین آپ کا لقب۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر وہ شے کہ جس میں آپ کی دور اندیشی میں اس کے بڑھ جانے سے کوئی فساد لازم آتا ہو، آپ اس کے خلاف ہوتے تھے۔ ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے فرمایا کہ وہ پردہ کیجیے کری تاکہ محسوس ہو کہ یہ ازواج مطہرات، ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں۔ اب کوئی جاہل شخص اتنا کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خیال پردے کا کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تھا؟ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی۔ ٹھیک ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دف کو دیکھا، آپ نے اس وقت گانے کو دیکھا، آپ اس کے شدید مخالف کیوں ہوتے تھے کہ کئی لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ جو اسی کو دلیل بنا کر حد سے تجاوز کریں گے اور استدلال حدیث پاک سے کریں گے۔ کیا آج کے دور میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں؟ لوگ اسی حدیث پاک کو دلیل بنا کر کہتے ہیں دف بنانا جائز ہے، اور قوالوں نے سارنگی ڈھول باجے سارے کے سارے اسی میں سے نکال لیے، نکال کر کہنے لگے دیکھیں یہ حدیث پاک اصل ہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، اور بعض تو قرآن مجید کے لفظ قول سے قوالی نکال رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پھیلنے والی جو بیماریاں تھی، جو فتنے تھے، ان کے دروازے کو بند کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ دف سے شدید نفرت کرتے تھے، یہ بجائی نہ جائے کیونکہ لوگ اسے دلیل پکڑیں گے، اور یہ ایسا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع فرمانا یہ اسی دور اندیشی کی وجہ سے تھا، اور ایسا ہوا کہ آج دیکھیں کتنا فتنہ و فساد ہے، یہاں تک کہ جو مذہبی محافل ہوتی ہیں ان میں ساز باجے کے ساتھ قوالیاں پڑھی جاتی ہیں اور پھر یہ حدیث پاک دلیل میں پیش کی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس پر ابحاث ہوتی ہیں، ٹی وی پر بلا کر اینکر کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجائے گانا بجانا جائے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہی دروازوں کو بند کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تو اس کے خلاف تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ درخت کیوں کٹوائے؟
کہ جن کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سایہ فکن رہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہیں، تو لوگ اگر آئیں تو اسی کو برکت بنا کر کہ بنی اسرائیل کے لوگوں جیسے کام نہ کرنے شروع کر دیا، آپ نے وہ درخت کٹوا دی. یہ آپ کی دور اندیشی تھی. اور یہی دور اندیشی اور اس پر استقامت ایسی تھی کہ شیطان بھی آپ سے بھاگتا تھا کہ وہ تو وسوسہ ہی نہیں ڈال سکتا. وسوسہ کیا؟ چل تھوڑی سی بجا لے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی وہ بجائے گا، بعد میں پھر وہ شیطان اس کو بگائے گا، ایک تو دوسری طرف، دوسری سے تیسری طرف، یہاں تک کہ بکھیرتا جائے گا اس کو، وہ گناہوں کے دلدل میں گر جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ وسوسہ بھی نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دف کے بجانے کے خلاف تھے. اب کوئی یہ جاہل انسان یہ کہے کہ دوسرے صاحب جو موجود تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کیا ان کے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی معصوم ہوتے ان کے دل میں وسوسہ آ ہی نہیں سکتا، نبی معصوم ہوتے ہیں. اور جو دوسرے اصحاب ہیں ان کا جو معاملہ وہ امر مباح پر ہے، اور جو امر مباح ہے اس سے وسوسہ لازم نہیں آتا ہے. امر مباح یہ ہے کہ جیسے ہماری عام عادتیں ہیں، جیسے تقی سبکی رحمۃ اللہ تعالی نے فتویٰ ارشاد فرما دیا. لہذا امر مباح پر گستاخی نہ ثابت کر. اگر آج تو یہ کہتا ہے کہ جی اس حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی لازم آتی ہے، تو کل کو تو یہ کہے گا کہ قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں جن سے خدا کی گستاخی لازم آتی ہے، جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے مکر کیا اور خدا تعالیٰ نے خفیہ مکر کیا، خدا تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے، خفیہ تدبیر فرمانے والا. یا اللہ حضرت رحمۃ اللہ ترجمہ فرماتے کل کو تو یہ کہہ کے دیکھے جی کفر، یہ مکر کافروں نے دھوکہ کیا، خدا نے معاذ اللہ سفیلا مکر کیا، اور خدا تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے. لہٰذا اس آیت سے اللہ رب العزت کی گستاخی لازم آ رہی ہے، لہٰذا اس کو نکال دو. کل کو تو قرآن پر بھی خبیث انسان اعتراض کرنا شروع کر دے گا. ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا وہ بیعت کے وقت. اب تو کہے گا خدا کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے، تو یہاں پر ید اللہ کہا گیا تو لہٰذا اس سے اللہ کی گستاخی لازم آتی ہے، کفر لازم آتا ہے، لہٰذا قرآن کی آیت ہی نہیں ہے. اب ساری باتیں چھوڑو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی آ جائے گا. شے کسے کہتے ہیں؟ یہ چیز کو کہتے ہیں. اور ہر وہ چیز، ہر وہ کل موجود ما سوی اللہ تعالیٰ، ہر وہ شے جو خدا کے علاوہ موجود ہے اس پر لفظ چیز کا اطلاق ہوتا ہے، اور لفظ چیز میں گناہ اور دھوکہ بھی آتا ہے، اور اسی طرح جھوٹ بھی آتا ہے. تو کہ خدا تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ہر شے ثابت کر دی گئی ہے، تو لہٰذا اس میں جھوٹ اور دھوکہ بھی ہے، لہٰذا اس سے خدا کی گستاخی لازم آتی ہے. اس کو بھی قرآن سے نکال دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. جاہل انسان تیری خباثتیں کہاں جا کے پڑیں گی. اس لیے کچھ پڑھ لینا چاہیے. ہاں جب ایمان بکا ہوا ہو پھر اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ فتنہ پھیلانا ہے بس. پہلے فتنے تھوڑے، تو بھی ایک آجا فتنے پھیلانے ہوں تو پھر اس وقت عقل بھی کام نہیں کرتی کہ میں نے بات کس طرح کرنی ہے. جاہل انسان ان باتوں کو سمجھ. اگر تجھ تک میری بات پہنچے، اور پہنچے گی ضرور، لیکن تو سمجھنے والا نہیں، کیونکہ اگر تو سمجھنے والا ہوتا تو اتنی جہالت بکھیرتا ہی نہ جانے کن شیطانوں کے پاس بیٹھ کر تو پڑھا ہے. آسان سی بات سمجھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار شریعت ہیں، ان سے شریعت سیکھی جاتی ہے، ان پر شریعت کے حکم نہیں لگائے جاتے. بے وقوف انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام فرمائے وہ حرام ہے، جس کو حلال فرمائے حلال ہے، جس کو اجازت دے وہ مباح مستحب ہے. بے وقوف انسان ان معاملات کو سمجھ، کچھ پڑھ. اگر نہیں پڑھ سکتا، جانتا تو میں ہوں کہ تو نے ایسے گستاخی کرنی. انشاءاللہ پھر کبھی تیرا اگر کوئی اور بات ہے تو اس پر بھی میں انشاءاللہ تیری پکڑ کروں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور تمام ناظرین بالخصوص جوانوں سے یہ میری گزارش ہے کہ ایسے فتنوں سے بچ کر رہیں. دنیا کا پتہ کوئی نہیں، دنیاوی زندگی کا اگلا سانس بھی آنا یا نہیں آنا. اگر ایسے خبیث فتنوں کے پیچھے لگتے رہے تو اس وقت ایمان نہ کھو بیٹھیں. آگے والی زندگی ختم ہونے والی نہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمانوں کے